Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 677. یا علی مدد. اس وقت جماعت کے اندر ایک خاص خوشی اور نور کی لہر ہے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. روحانی ایٹماسفیئر انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے اوپر ایمان کی خوشیاں اتریں. آپ کے دلوں میں مولا سکون اور نور عطا کرے. ہمارا سوامی جا دھرمی جا تیرے دام سوے مارو منو باندھو. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھ دینا. یہ جو صبح کی حاضری ہے، صبح کی جو ہماری عبادت ہے، حقیقت میں یہ چیز اسماعیلی مذہب ہے. یہ چیز معرفت میں آتی ہے. یہ وقت ہے کہ جو حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے اماموں نے ہمارے اوپر رحم کر کے عطا کیا. اور مومنوں، اسلام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ صبح اٹھ کر خدا کی عبادت کی جائے. عبادت تو ہر نیک عمل خدا کی عبادت میں ہے. اگر آپ نیکی سے روزی کماتے ہیں تو 4, 6, 8 گھنٹے جتنے آپ نے لگائے وہ سب عبادت میں لکھے جاتے ہیں. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اچھے طریقے سے نیکی سے کمائے ہوئے پیسے کی روزی خرید کے کھاتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے خدا کی نعمت ہے اور کھانا کھانا عبادت ہے. آپ نے شادی کی ہے اور میاں بیوی بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خدا کی محبت اور اس کی یاد میں آپ جو وقت گزارتے ہیں، کھیلتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ وقت خدا کی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اگر آپ اپنے بدن کے لیے کچھ کسرت کر رہے ہیں، تندرستی صحت قائم رکھنے کے لیے آپ کچھ عمل کر رہے ہیں تو وہ خدا کی عبادت میں شامل ہے. وہ خدا کی نعمتیں بہت ہیں. ہر وہ عمل کہ جس میں کچھ فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، فیملی کا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی گندے خیال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی خود غرضی نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، کوئی بدی برائی کا خیال نہیں ہے، ہر وہ کام خدا کی عبادت میں شامل ہے. لیکن اب اس کے اوپر بڑھ کے یہ جو میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں وہ شریعت کے اندر آتی ہیں. مذہب کے علم کے 4 درجے کیے گئے اور اس میں یہ ہے کہ ایک درجہ جیسے میں نے ابھی یہ زندگی کی باتیں بتائی ہیں، بیپار ہے، کھانا پینا ہے، فیملی لائف ہے، صحت و تندرستی کے خیالات ہیں، یہ شریعت میں آتے ہیں. اس کے اوپر بڑھ کے طریقت ہے. طریقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے تھوڑا اونچے اٹھ کے خیال کریں کہ میں کون ہوں اور خدا کون ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے جو ہمیں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے جو ہمیں رستے بتائے کہ بھئی دعا پڑھا کرو، اپنی روزی میں سے 10 مال واجب ادا کرو،
صرف اتنا ہی نہیں، خدا کے حکم سے ہمارے اوپر یہ ایک لازم قرار دیا گیا ایک قانون ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے 5 حصے بنائیں، اور ایک حصہ جس کو ہم خمس کہتے ہیں عربی میں، خمس کا مطلب ہے 1/5، 20%، 20% میں عشر ہے، 10% جو امام کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، 2.5% اس کے اندر سے ہم دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کی پروپیگیشن اور اشاعت کے لیے ہم پیر کو دیتے ہیں، یہ 2.5% ہے، تو 10 اور 2.5 12.5 یہ 10 سود کے ہیں۔ باقی کے 7.5% ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہماری جماعت میں، یا اگر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جماعت میں کسی کو ضرورت نہیں تو کسی بھی بنی نوع انسان کے لیے، ہیومینٹی کے لیے ہم وہ 7.5% خرچ کریں۔ وہ 7.5 ہمارے نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ نے قرآن شریف کے اندر ہماری آمدنی کے، ہمارے روزی رزق میں سے 5واں حصہ نکال کے اس طرح خرچ کرنا چاہیے، یہ طریقت ہے۔ مسلمان بھول گئے اپنا مذہب، اور الحمدللہ اسلام میں صرف ہم ہی ایک اسماعیلی فرقہ ہے کہ جو حقیقت میں اسلام کے اوپر چل رہا ہے۔ مہربانی ہمارے مالک کی۔ اے مومنو، جو کچھ خدا ہمیں رزق دیتا ہے وہ صرف ہمارے ہی پیٹ کے لیے نہیں ہے، اس میں ہماری فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، اور اگر ہماری فیملی اور رشتہ داروں میں ضروریات پوری ہو گئی تو لوگوں کی مدد کرو، جماعت میں کرو۔ خدا تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں، مجھے پڑوسی کے لیے اتنا خدا تعالیٰ نے زور دے کے سمجھایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اللہ کہے اپنے وارثے میں پڑوسی کو پیسے دے جاؤ، لیکن یہ ہوا نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو پڑوسی ہے، اگرچہ وہ بھائی یا رشتہ دار ہے یا نہیں، لیکن پڑوسی کے حق بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ چاروں طرف امن، سکون، شانتی، محبت اور اتفاق برستا رہے۔ مومن جہاں پاؤں رکھتا ہے اس کے ارد گرد برکتیں اترتی ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں، مومن سے جو جانور ہیں نا وہ بھی فیض پاتے ہیں۔ ان جانوروں کے اندر خدا تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کی زندگی خدا کی دی ہوئی زندگی ہے۔ کسی جانور پہ ظلم کرنا خدا کے نزدیک اتنا ہی غضبناک ہے کہ جتنا کسی انسان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ جانوروں کے اوپر رحم کرنا خدا کی بندگی میں شامل ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پلانٹس ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہے، ویجیٹیشن ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے، اور وہ زندگی، وہ لائف خدا نے ان کو دی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر، یعنی درختوں کے اوپر، پلانٹس کے اوپر، ویجیٹیشن کے اوپر، ان کے اوپر بھی ہماری رحمت اترنی چاہیے۔ تو یہ خدا کی عبادت میں شامل ہے۔ رسول پاک چند اصحابوں کے ساتھ باہر گھومنے نکلے، ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے، وہ نیچے جمپ مار کے آیا، سلام کیا۔ حضور فرماتے ہیں کیوں کاٹ رہا ہے؟ یا نبی اس کے پتے بہت گرتے ہیں اور ایسا گم کرتا ہے۔ حضور نے منع کیا، پتے گرنا اس کی نیچر میں ہے، اور یہ نیچر خدا نے بنائی ہے۔ مگر یا نبی یہ تو کوئی پھل نہیں دیتا۔ فرمایا شیڈ تو دیتا ہے، سایہ تو دیتا ہے۔ عربستان گرم ملک ہے،
بارش نہیں ہوتی، بادل بہت کم ہوتے ہیں، اور اتنی غضب کی سخت گرمی اور دھوپ کے اندر شیر دیتا ہے مت کاٹو۔ حضور فرمایا سخت ضرورت کے سوا درختوں کو مت کاٹو۔ آج یہ ادھر نکلے ہیں انوائرنسٹ، مگر 1400 سال پہلے ہم کو رسول پاک نے ہم کو یہ چیزیں بتائی سکھائی۔ یہ چیزیں طریقت میں آتی ہیں کہ جہاں رہو خدا کی بنائی ہوئی خدائی کے اندر سکون اور شانتی رہے، کسی کے اوپر غضب و ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب مومن شریعت اور طریقت کے اندر اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے تو پھر اس کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے سوچ بچار کی، سوچ بچار کی خدا توفیق دیتا ہے۔ وہ بیٹھ کے سوچتا ہے اللہ نے کیا کیا بنایا ہے، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ بادل، یہ بارش، یہ پہاڑ اور یہ سمندر۔ آپ قرآن پڑھو تو واللہ باللہ ہم کو ایسی ایسی باتیں خدا بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے باہر نکلو، گھومو اور دیکھو، میری بنائی ہوئی دنیا کو، میری بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہیں کہیں غلطی نظر آتی ہے۔ خدا تعالیٰ وہ تو غلطی نہیں کرتا، یعنی اس کی ایک بھی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، ہم خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ ایک جگہ کہتا ہے تم سوچو تو صحیح کہ کس طرح سے خدا دن میں سے رات نکالتا ہے اور رات میں سے دن نکالتا ہے۔ آہستہ 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 رات کا اندھیرا مٹتا جاتا ہے، مشرق میں سے ایک سفید لائٹ شروع ہوتی ہے، بڑھتے 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 بعد میں وہ پیلا رنگ آ جاتا ہے، اس کے بعد لال رنگ ہو جاتا ہے، اور ایک دم چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے۔ اس کو خیال کر کے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ رات میں سے دن نکالتا ہے، دن میں سے رات نکالتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے تم اپنا ہاتھ دیکھو، 5 انگلیاں ہیں، انگلیوں کے سروں پہ ناخن بنائے ہیں۔ اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے تم اپنا ہاتھ دیکھو کہ کس طرح خدا نے ہاتھ کی سٹرکچر کی ہے، کس طرح چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو جوڑ کے اس نے ہماری انگلیاں بنائی، اور اس کے اندر ٹچ اور مس کا ہمیں احساس دیا، فیلنگ دی ہے۔ آنکھ بند کر کے آپ انگلی پھراؤ اور کو پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہے۔ خدا کی خدائی کو سمجھنا یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ ہمارا جو یہ اسماعیلی مذہب کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بیسٹ طریقہ ہے اسلام کے اندر، اور یہ رسولوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی تمام رسول و نبیوں نے ہمیں اس قسم کی باتیں بتائی ہیں۔ تو اس خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس تمام بادشاہی کو سمجھنے کے لیے جب انسان سوچتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت، اور جب ہم حقیقت کے اوپر عمل کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، تو ایک دن خوش ہو کے خدا تعالیٰ ہمیں یکایک ایسی توفیق دیتا ہے، مقام حیرت خدا تعالیٰ کی بڑائی کا پتہ لگتا ہے۔ یہ چیز ہے معرفت، اور جب انسان معرفت میں چلتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اپنے پروردگار کی یاد کر رہا ہے، یکایک اس کو خدا بخشش دیتا ہے۔ آنکھیں بند ہے لیکن اس کے سامنے سورج سے بھی زیادہ طاقتور ایک روشنی نکلتی ہے کہ اس روشنی سے وہ بے ہوش کی طرح ہو جاتا ہے، بے ہوش ہوتا نہیں لیکن اس کے ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اس حیرانی کے لیے
کہ جو اس نے دیکھی خدا تعالیٰ اس کو یک بخشش دیتا ہے. یہ خدا کی بخشش، یہ خدا کا نور. موسیٰ نبی کو لوگ پوچھتے ہیں، یا نبی آپ ہر سیٹرڈے کو اللہ کو ملنے جاتے ہو، باتیں کرتے ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، اور اس طرح سے کلام ہوتی تھی کہ جیسے کہ پردے کے پیچھے خدا بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ اس کو دیکھتے نہیں، لیکن جس طرح ہم ٹیلی فون میں کیسے بات کرتے ہیں، آدمی دکھتا نہیں لیکن ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے باتیں کرتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے، یا نبی آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کو دیکھا؟ بولے نہیں. سیٹرڈے کو اوپر گئے پہاڑ کے اوپر، جوتے نکالے، کھڑے رہے، سلام کیا، لبیک اللہم، میرے مولا میں حاضر ہوں. اچھا موسیٰ کیا ہے؟ یا ربی ارنی، یا ربی ارنی، میرے مولا، میرے پالنے والے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی یا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن مولا مجھے دیکھنا ہے. اچھا دیکھ، میں چھوٹا سا جلوہ، تھوڑی سی اپنی جو نور کی توفیق تجھے سمجھانے کے لیے دینا چاہتا ہوں. میں اس درخت کے اوپر اپنا جلوہ ڈالتا ہوں. شابلوت کا درخت تھا، اس کو انگلش میں اوک کہتے ہیں. اوک کا درخت تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کے نزدیک کھڑے تھے. خدا کہتا ہے میں اپنا جلوہ یہ درخت کے اوپر ڈالتا ہوں، اور یہ پہاڑ کے اوپر، کیونکہ وہ درخت پہاڑ پہ تھا. یہ ماؤنٹ سینائی تھا جو اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ہے. یہ جگہ ماؤنٹ سینائی تھی. آج بھی وہ سینائی کا علاقہ ہے. میں جب جہاں گیا تو میں حیران ہو گیا. آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں نا، کیسا ہوتا ہے، پاؤڈر اور کالے رنگ کا. جہاں ماؤنٹ سینائی تھا، جہاں یہ بات بن رہی ہے، اس جگہ جو پہاڑ تھا، خدا کا جلوہ جب گرا تو یہ پہاڑ اس طرح سے سرما بن گیا. ادھر جا کے کبھی دیکھو تو اس سے یہ کالے رنگ کا پاؤڈر پڑا ہوا ہے. کبھی کبھی ٹوسٹر میں ٹوسٹ جل جاتا ہے، کیسا کوئلہ ہو جاتا ہے نا. اس طرح خدا نے جب جلوہ ڈالا، پہلے تو وہ جو درخت تھا نا، وہ سارا درخت جس طرح سے رگ رگ اس کی لائٹ میں آ گئی، اس طرح سارا درخت لائٹ میں آ گیا. اور جب جلوہ اترا تو پہاڑ ماؤنٹ سینائی جل کے خاک ہو گیا، سرما بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس لیے بچ گئے، مگر بے ہوش ہو گئے. یہ جو جلوہ ہے، خدا نے قرآن شریف میں ایک سیمپل کے طور پہ ہمیں یہ چیز بتائی ہے. اس کا جلوہ اٹھانے کی طاقت ہم میں ہے نہیں. صرف سورج دیکھ لو، سورج تو خدا تعالیٰ کا پورا جلوہ گر نہیں ہے. کئی رسول کہتے ہیں کہ 70,000 پردوں میں سے نکل کے سورج کی روشنی آتی ہے. اس سورج کو دیکھنے کی طاقت ہے ہمارے میں؟ نہیں. اس کے نور کو دیکھنے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے. مگر جس طرح سے ماں دودھ پیتے بچے کو بہت دفعہ کوئی چیز دینا چاہتی ہے، مثال کے طور پہ بچے کا پیٹ اچھی طرح سے رہے تو دودھ پیتے ہوئے بچے کے لیے ماں تھوڑی سی سونف اور اجوائن اپنے منہ میں چباتی رہتی ہے. اور چباتے جب یہ سونف کے دانے اور اجوائن کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں تو ماں اپنے منہ کی یہ تھوک کپڑے میں نکالتی ہے اور اس کو دباتی ہے. اس میں سے جو رس نکلتا ہے وہ ماں بچے کو پلاتی ہے تاکہ اس کا پیٹ صاف رہے اور ہضم اچھا رہے. بالکل اس طرح سے ہمارے اماموں، پیروں نے، نبیوں نے اپنے منہ میں اجوائن
یا सौंफ के दानों की तरह इल्म को चबा के और उसको पहले से प्री डाइजेस्ट करके हमें बताया है, मगर हमने कभी इन चीजों का ख्याल ही नहीं किया। हम तो अपनी मस्ती में दुनिया के अंदर पड़े रहे हैं। मैंने आपको 4 तबके बताए हैं और हम तो अभी तक पहले तबके के अल्फाबेट के अंदर भी नहीं आए, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बहुत है। ये मोहब्बत हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कहता हूं कि आकमत बिगड़ रही है। हम लोग नाम की खातिर बैतुल ख्याल में आ जाते हैं और फिर बोल ले लेते हैं, महीना 2 महीने उसकी गर्मी रहती है, फिर सो जाते हैं, बैतुल ख्याल का बोल भूल जाते हैं। हम सीरियस नहीं हैं अपने मजहब के लिए। डॉलर की मोहब्बत, ऐशो आराम की मोहब्बत हमारे दिलों में घुसी हुई है। मैं कभी कभी वाजों में कहता हूँ, हाजिर इमाम को घर पे बुलाओ और वो आया, मगर बैठने की जो कुर्सी है वहाँ आपके कपड़े पड़े हुए हैं, वो कहाँ बैठेगा? यानी यहाँ मेरा मतलब दिल क्या है कि आप मौला को बुलाओ, आपके दिल में वो आवे, लेकिन दिल के अंदर तो डॉलर घुसा हुआ है, दुनिया घुसी हुई है, ऐश आराम, कपड़े लत्ते, खाना पीना, दरदागिना घुसा हुआ है, कहाँ बैठेगा? आपके दिल में जगह किधर है उसके बैठने के लिए? जब तक ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं उतरती है, हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी उधर होती है कि जहाँ खुद खुदा की मोहब्बत होती है। इल्म रोशनी है। कितने लोग हैं जमात के अंदर के जो आधा पौना घंटा रोज कोई अच्छे फरमान की या गिनान की किताब पढ़ते हैं? कितने हैं? कितने लोग हैं जो आराम से बैठ के इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार के फरमान के हिसाब से कि मौला कहता है कि तुम हर रोज एक कोने में बैठ के, यहाँ कोने से मतलब कि आराम से बैठो जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब न करे। मौला कहते हैं वहाँ आराम से बैठ के तुम सोचो क्या मैं अपने मजहब के ऊपर पक्का हूँ? मौला कहते हैं तुम सोचो कि तुम अपने ईमान के हिसाब में कैसे हो, तुम सोचो कि तुम इबादत में कैसे हो, तुम सोचो कि तुम दुनिया में कैसे हो, मजहब तुम्हारे अंदर ज्यादा है कि दुनियादारी ज्यादा है, तुम सोचो कि तुम कौन हो और वो तेरा परवरदिगार कौन है। मौला कहते हैं अगर हर रोज नहीं बनता तो हफ्ते में एक दफा बैठो और सोचो। फिर कहते हैं अच्छा अगर हफ्ते में भी नहीं बनता तो महीने में जरूर एक दफा बैठ के आराम से सोचा करो क्या मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ, मेरे अमाल अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं गुनाह करता हूँ या नहीं करता, और करता हूँ तो क्या क्या गुनाह करता हूँ। अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी खराबियों को, अपनी बदियों को ढूंढो। दिल के अंदर रोशनी पैदा होगी। मौला हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम जब इस तरह से मौला के हुजूर में बैठ के, यानी दिल के अंदर मौला को याद करके ये बैठ के कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ये जो हम कलामी जो मौला के साथ हुए, इसमें हमारे दिल के अंदर बैठे हुए मौला के नूर की वजह से हमारी अक्ल काम करेगी, हमें रोशनी मिलेगी। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा। हमारी ज़मीर हमको, हमारी कॉन्शियस हमको ये कहेगी नहीं तेरी भूल है, तुम बराबर नहीं कर रहे। किसी से हसद कर रहे हैं, किसी से बदगोई कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, या हमारे दिल के अंदर और बदियां बुराइयां बैठी हुई है। वो असल हकीकत जो इस्लाम के अंदर ये है, ये तौफीक कि जो आज हमारे इस्माइली मजहब में बैतुल ख्याल के नाम से यह दीनदार आप इस वक्त नींद छोड़ के वाज सुनने के लिए आए, ये एक बहुत अच्छी निशानी है ईमान की। आपके दिल के अंदर मौला की मोहब्बत और ईमान है कि रात के आप उठ के और आप इबादत के लिए इधर आए, मेरी आवाज सुनने के लिए इधर आए, ये अच्छी निशानी है। लेकिन इसको पानी दे के बढ़ाओ, इस पौधे को पानी दो ताकि ये फले फूले। रसूल पाक हर रोज हुजूर का ये एक अमल था
خاص طور پہ صبح کی نماز کے بعد لوگ تو چلے جاتے تھے کیونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو بزرگ تھے جن کو بال بچے بڑے ہو گئے اور ان کو کھانے کمانے کی یا کھیتی باڑی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فری تھے، ایسے لوگ نبی کے حضور میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی بیٹھا رہا۔ میں اس آدمی کو بہت یاد کرتا ہوں اپنی وعظوں میں۔ اس کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ وہ نبی کا عاشق تھا، علی کا عاشق تھا، سچا آدمی تھا۔ تیسرے خلیفہ عثمان نے اس کے اوپر بہت ظلم کیا، تو ابو ذر غفاری بیٹھا تھا، کہتے یا نبی، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا نبی جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے کیا، حج بھی کیا۔ یا نبی اسلام بس یہی ختم ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں اے ابو ذر، اس سے زیادہ بھی کچھ ہے۔ یا نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کیسے؟ یہاں سے یہ بیت الخیال شروع ہوتا ہے۔ اے ابو ذر، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اب نبی اس کو رستہ بتا رہے ہیں۔ یا نبی، میں اپنے ماں باپ، اپنی فیملی سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اے ابو ذر، تیرا ایمان ابھی تک پکا نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا۔ یعنی نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیا، حج کیا، سب اراکین کیے شریعت کے، اور اب بات آئی رسول پاک کے ساتھ محبت کی، تو یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ، اپنے فیملی سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ سینٹیمنٹل آدمی تھا، اچھا نہ لگا، جوش میں آ کے کہتا ہے یا نبی، میں آپ کو اپنے ماں باپ، میاں بیوی، مال دولت، جو کچھ بھی میرا ہے، خود اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور کے ہاتھ میں تسبیح پھیلا رہے ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، عبادت کے دباؤ سے آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، اس طرح لگتا تھا کہ رسول اللہ ابھی سو جائیں گے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا ابو ذر، تیرا ایمان ابھی بھی کامل نہیں۔ جوش میں آ گیا، تھوڑا آگے بڑھ کے رسول اکرم کے گھٹنے میں پکڑ کے کہتا ہے یا نبی، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا خدا کو چاہتا ہوں۔ رسول اکرم ہنس پڑے، آنکھیں مچھی کر کے اس کو فرمایا اے ابو ذر، اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ کیا تھا؟ یا نبی، اللہ کی قسم، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا خدا کو چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی کاملیت ہے۔ حضرت امام کو ہم نے دیکھا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایک انسان کی طرح گھومتا ہے، جیٹ پلین لے کے ساری دنیا میں گھومتا ہے، گھوڑے نچاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن امام کون ہے، کیسا ہے، اس کے اوپر کبھی خیال نہیں کیا۔ خدا کی قسم، اپنے امام کو ایسا پیار کرو جتنا خدا کو پیار کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اے نبی، آپ میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں، یہ معرفت ہے۔ اسلام کی اصل جو کرنل ہے، جو مغز ہے، تو وہ یہ ہے کہ ابو ذر نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا خدا کو چاہتا ہوں۔ معرفت کے اس درجے پہ جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے دل میں نور جاگتا ہے، وہ جس طرف نگاہ ڈالتا ہے اس کو نور ہی نور نظر آتا ہے۔ یہ درجہ ہے کہ فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ درجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا کہ جب آدم کو خدا تعالیٰ نے اپنی بخششیں دی اور فرشتوں کو حکم کیا اس کو سجدہ کرو،
یہ وہ درجہ ہے بیت الخیال کا. ایک بڑی اچھی چیز ہمارے امام مولانا جعفر علیہ السلام نے، جعفر صادق نے فرمایا، مرتضیٰ کا جو زمانہ تھا دکھوں تکلیفوں کا زمانہ تھا. ابو سفیان اور معاویہ نے اسلام کو بہت دکھ دیا، اور ایک ہی شخصیت تھی مولا مرتضیٰ علی کی کہ جس کی تلوار نے ان سب کو چپ کرایا، مگر دل کی گانٹھیں، دل کا حسد ابو سفیان اور معاویہ کے اندر سے نہ نکلا. ان باپ بیٹوں نے بہت ظلم کیے اسلام کے اوپر، اور آخر مرتضیٰ علی کو قتل کروانا معاویہ نے. وہ زمانے کے بعد مولانا حسین کا بھی حال ایسا ہی ہوا. امام زین العابدین چپ اپنا گھر دے کے بیٹھ گئے. امام محمد باقر نے جب یہ حالات ذرا ٹھیک ہوئے تو انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، لیکن مولانا جعفر نے ایک کالج بنایا. مولانا امام جعفر ہر روز صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، مذہب سکھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، فرمان کرتے تھے. بڑے بڑے علماء ان کے ادھر پیدا ہوئے. سنیوں کے اندر ابو حنیفہ جو امام ہیں، ان کے 4 اماموں میں وہ امام جعفر صادق کا شاگرد تھا. سفیان ثوری ایک بہت بڑا سنی صوفی نام کا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن اس پر کے اوپر واز کر رہے تھے کہ معرفت کیا ہے. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی بات جب نکالی تو لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح آیا نہیں، کیونکہ یہ گہری چیزیں ہیں. کسی نے سوال کیا، یا مولا اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئی ہے. حضور اٹھے اور قریب ہی گلاب کا ایک پودا تھا، پلانٹ تھا گلاب کا. مولا مرتضیٰ علی نزدیک آئے، فرمایا دیکھو اس کے جو روٹس ہیں، موڑ ہے اس کے، وہ زمین کے اندر ہیں. حضور کہتا ہے کہ یہ جو پلانٹ کے جو موڑ ہیں، روٹس ہیں، وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ ایمان ہے. ایمان اندر چھپا ہوا ہے. اور یہ جو باہر اس کا بدن ہے، یہ پلانٹ کا لکڑی ہے، برانچز ہیں، پتے ہیں، یہ شریعت ہے. پھر فرمایا کچھ عرصہ کے بعد اس کو چھوٹی چھوٹی بند کلیاں لگتی ہیں، کلی بڈ. جب اس کو یہ بڈ لگتی ہے یہ طریقت ہے. پھر یہ جو کلی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد کھل جاتی ہے، پھول بن جاتا ہے. فرمایا یہ حقیقت ہے. حضور فرمایا جب یہ گلاب کا پھول کھل جاتا ہے، کلی کو کاٹ کے سونگو تو خوشبو نہیں آتی، لیکن جب وہ کلی گلاب بن جاتی، پھول بن جاتی ہے، حقیقت آ جاتی ہے، اب جو اس کو سونگو تو اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ معرفت ہے. کس اچھے طریقے سے بتایا ہے. چاروں سٹیج بتا دیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نیچے چھپی ہوئی، وہ ہے روٹس. ایمان برابر ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے، تو شریعت بھی اچھی رہے، طریقت بھی اچھی رہے، حقیقت ملے اور معرفت کی بخشش ملے. ایمان کے اندر بہت ضروری ہے یہ بات کہ امام کی محبت، حضرت امام کی محبت ہونی چاہیے. یہ صبح کا وقت ہے، میں بیت الخیال کے اوپر واز کر رہا ہوں. میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں 85 برس کی میری عمر کے اندر میں نے بہت سی چیزیں امام کے دربار میں، امام کے حضور میں، جماعتوں میں دیکھی ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جب تک آپ کی دستور برابر نہیں ہوگی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. سر پٹک پٹک کے رگڑ رگڑ کے زندگی گزارو گے، کچھ نہیں ملے گا. اگر کچھ چاہیے دستور دو برابر.
दस्वंध एक ऐसी चीज है कि हमने कभी भी इसके ऊपर बैठ के ख्याल नहीं किया कि दस्वंध क्यों। मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, इसलिए कि बैतुल ख्याल में दस्वंध बहुत जरूरी है। बैतुल ख्याल में तरक्की करने के लिए दस्वंध बहुत जरूरी है। ये इस तरह है कि आपने एक गुलाब का पौधा लगाया और लगा के छोड़ दिया, पानी नहीं देते तो ये पौधा मुरझा के सड़ जाएगा। दस्वंध पानी है कि जिससे ईमान हरा रहता है। ए मोमिनो, अपनी बैयत को याद करो। हमने जब इमाम की बैयत की है तो हमारा तन मन धन, हमारे उसूल के हिसाब से तन यानी हमारा बदन, मन यानी हमारे ख्यालात, हमारी जो कुछ भी दिल में है, और हमारी दौलत जो हमारी मिल्कत है। धन में सिर्फ डॉलर की बात नहीं, सोने चांदी की बात नहीं। आपके जो बच्चे हैं वो आपका धन है, आपकी दौलत है। घर बार माल मिल्कत, हमारे सोना चांदी, हमारे कपड़े वगैरह, हमारी मोटर, हमारे बंगले, ये धन में जरूर है, लेकिन आपकी जो औलाद है ना वो भी धन में है, वो आपकी मिल्कत है। तो तन मन धन, हमने तो बैयत के वक्त सब कुछ हाजिर इमाम को सुपुर्द किया है। हमारा कुछ नहीं, खुद हमारा बदन भी हमारा नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने बॉडी दी है, तन दिया है। ऐ मौला, मैं तेरा हुक्म मानूंगा। मेरी जो कुछ भी दुनिया के अंदर बदन है, मेरे ख्यालात हैं, मेरी माल मिल्कत जो है, ज़ाहिरन बातिन, सब तेरे कदमों में मैं सुपुर्द करता हूँ। ये कंप्लीट सबमिशन है, ये कंप्लीट सबमिशन है। और जब तक ये नहीं बनती तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे रूहानियत में, हमारा कुछ नहीं। आशा जी हम कुछ नहीं, तमें छो सर्वे, सेवा तुम्हारी हम लिया। मैं कुछ नहीं हूँ मौला, सब कुछ तो ही तू है। ये हकीकत अगर हम समझ लें कि मैंने सब कुछ मौला को बैयत करते वक्त दे दिया, मेरा कुछ नहीं है। जो रोजी कमाते हो वो मौला की है 100%। कोई आदमी नौकरी करता है, उसको जो पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, वो 100% मौला की है, तेरी नहीं। और व्यापार जो करने हैं उनको जितनी आमदनी होती है वो 100% मौला की है, क्योंकि हम बैयत के वक्त सब कुछ उसको दे चुके हैं। वो रहम करके हमारे जो कुछ भी आमदनी है हम उसके पांव में रखते हैं, तो वो रहम करके $1 $8 में से उठाता है, बाकी $7 हमको कहता है खाओ पियो, बख्शिश देता है। हमारी रोजी जो कुछ भी है वो मौला की बख्शिश है। हम जो कुछ कमाते हैं, हम जो कुछ अर्न करते हैं, वो 100% उसका है, लेकिन वो रहम करके $8 में से $1 ले लेता है, बाकी कहता है बाकी तुम खाओ पियो मजे करो। तो $7 8 में से वो हमको मौला की बख्शिश है, हमारी नहीं। लेकिन हम वो $1 भी न देवें, 7 भी खा जावे, इसको तो हम क्या कहेंगे? मौला का माल खा गया। $8 मौला के हैं, तो उसने तो 7 देने की साथ साथ वो $1 भी खा गया। ऐसे बेईमान को नूर मिले। मैंने बेईमान इसलिए कहा कि ये डिसऑनेस्टी है, बददयानती है, चोरी है। प्रॉमिस करके कि सब कुछ तेरा है, फिर वो खा जाता है, तो सख्त जुल्म किया उसने अपने आप के ऊपर। अब ऐसा आदमी कि जो मौला का माल खा जावे, आप उसके साथ अगर व्यापार करोगे तो वो आपको छोड़ेगा? मौला को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेगा? आपके साथ भी दगा करेगा?
بے دستبندی کی دوستی میں بدی ہی بدی ہے، دغا ہی دغا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جو تھے وہ جو بھی کسی کے ساتھ رشتہ داری بھی کرتے تھے نا، لڑکی کا مانگا آیا ہے تو چھپے چھپائے یاروں دوستوں کے تھرو سے پوچھتے تھے، یار یہ بیٹی کا مانگا آیا ہے، بھلا یہ کٹم کیسا ہے؟ دسون دیتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں، وہ لڑکا کیسا ہے؟ پہلی چیز وہ ڈھونڈتے تھے، جماعت خانے آتا ہے، دسون دیتا ہے، ہاں تو لڑکی دیتے تھے اور وہ سکھی ہوتے تھے۔ آپ خیال کرو کہ امام کی بیعت کر کے بھی پھر آدمی جو دسوند نہیں دیتا تو اس نے تو امام سے دغا بازی کی ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا؟ جب بھی موقع ملے گا دغا کرے گا، فریب کرے گا، جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا۔ دسوند امام کا حق ہے، اس کا حق تو سارے کمپلیٹ $8 اس کے ہیں ہماری بیعت کے حساب سے، لیکن وہ رحم کر کے ہم کو $7 خرچنے کے لیے دیتا ہے، وہ حلال کے ہیں۔ مولا نے اپنا $1 رکھ کے ہم کو باقی بخشش دی، وہ حلال کے ہیں۔ وہ آدمی کہ جو دسوندی ہے اس کا ایمان تازہ ہے، اس کا ایمان پکا ہے، اور ایمان پھر آہستہ 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 محبت میں بدل جاتا ہے، اس کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے۔ محبت نور ہے، ہمارے پیروں نے ہم کو ایمان کو بھی نور کہا ہے، ایمان بھی نور ہے۔ اس لیے مومنوں، بیت الخیال میں عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں خاص طور پہ دسون بہت ضروری ہے۔ کالا روڑا بھگت تھے ہمارے، وہ کیسے تھے؟ آپ کو بہت سی باتیں میری وعظوں میں ہیں۔ کوئی آدمی اس کے پاس جاوے، پہلے پولیس کمشنر تھے، پھر ریٹائرڈ ہو گئے اور بہت عابد تھے، 6 گھنٹے ہر روز عبادت کرتے تھے۔ کالا روڑا، میں نے سنا ہے کہ تم کو بے دستبندی ہے، اس کے گھر میں جاتے نہیں، کھاتے نہیں ہو۔ ہاں خدا، اس کا کھانا حرام ہے۔ کالا روڑا، مولا کہتے ہیں تو بھگت ہے، عابد ہے، ایسے آدمی کے گھر جاؤ اور کھاؤ تو اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کو دسوندی بناوے۔ لیکن دسوند بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دسوند کا خیال رکھو۔ میں بہت دفعہ میرے پاس بچے آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، میں جب دعا دیتا ہوں تو دسوند کی بھی بات کرتا ہوں۔ دسوند جو ہے، جو آدمی برابر دسوند دیتا ہے، خدا کی قسم وہ کبھی دکھی نہیں ہوگا، دکھی نہیں ہوگا۔ دکھ تکلیف آئیں گے، جیسا حضرت نے فرمایا، تکلیفیں آئیں گی مگر تم دکھی نہیں بنو گے، سچ بات ہے۔ تکلیفیں انسان کی لائف کا ایک پارٹ ہے، زندگی کے اندر دکھ تکلیف انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ دکھ اس کے دل کے سکون کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ دسوندی آدمی کو دکھ تکلیف آئیں گے مگر اس کی ہمت اور اس کی عبادت جاری رہے گی، وہ کبھی گھبرائے گا نہیں، اس کو کبھی خوف نہیں آئے گا کہ ہائے میرا کیا ہو جائے گا۔ بہت دفعہ خاص طور پہ آج کی دنیا میں، آج کی لائف کے اندر کئی لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، دکھوں سے گھبرا جاتے ہیں، مینٹل ٹربل ہوتی ہے اور پھر وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر ڈپریشن شروع ہوتی ہے، اور ڈپریشن ایک بہت بری بیماری ہے۔ آدمی کو ایسا ہوتا ہے میرا کوئی نہیں۔ ڈپریسڈ آدمی جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی ایک بڑی سزا ہے، اور ڈپریس وہی بنتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے۔ پکا ایمان والا آدمی کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا مولا بیٹھا ہے، وہ جو کرتا ہے وہی ٹھیک ہے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ڈسپونڈنسی
یعنی نا امیدی جو ہے، مولانا سلطان محمد سے فرمایا ڈسپونڈنسی از اے سن، یہ گناہ ہے، نا امید ہونا گناہ ہے۔ ارے خدا بیٹھا ہے، نا امیدی کہے گی؟ ڈپریشن اسی کو ہوتی ہے کہ جس کا ایمان برابر نہیں، اور اگر وہ دسمندی ہے تو اللہ باللہ اس کو کبھی یہ بات آتی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط اور کامل ہے۔ ڈپریشن خدا تعالیٰ کسی کو نہ دے، بخشش دے۔ دشمن جو ہے وہ ہم کو بیت الخیال میں بہت کام آتی ہے، کیونکہ دشمن دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دشمن دینے سے ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے، دشمن دینے سے انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ حلال کی خوراک کھاتا ہے۔ اس نے امام کا حق دے کے امام کے پاس سے جو اس کو مہربانی اور دعا آشیش ملتی ہے، اس سے اس کے دل میں محبت جاگتی رہتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ اے مولا، پھر وہ اپنے مولا کی محبت کے اندر پھر وہ پکارتا ہے، آؤ مارا سوامی راجا دھرمی راجا، تیرے نام سے مرو من رو باندھو، گنگناتا ہے، ہاں مولا میرے، تیرے نام سے میرا جو دل ہے باندھا جائے۔ ہر وقت اس کی مستی اور سرشاری میں جو رہتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی ڈر نہیں، ولا خوف ولا هم يحزنون۔ اللہ کہتا ہے نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہے اور نہ اس کو حزن یعنی غم ہے، وہ مستانہ شیر کی طرح گھومتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کے یہ رستے بیت الخیال ہے، مگر آج ہم بیت الخیال کی جو امپورٹنس ہے ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ میں پھر وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں ہماری زندگیوں کے اندر مال دولت عیش آرام گھس گیا ہے۔ حضرت امام نے ادھر 86 کی جو پدرامنی کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس میں حضرت امام فرمایا کہ یہ ویسٹرن سٹائل اور ویسٹ کی بدیاں برائیاں ہیں، ان میں تم نہ پڑنا، تمہارا رستہ بالکل جدا ہے۔ ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے مرید ہیں، عبادت گزار ہیں، فرمان بردار ہیں، ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، اور اگر کچھ تھوڑی سی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہم شام کو آ کے مولا کے پاس کہتے ہیں، مولا پلیز معاف کر دے، میرے سے بھول ہو گئی۔ مکھی کے پاس جا کے توبہ بندو گنہگار، یہ ہم کنفیس کرتے اور معافی مانگتے ہیں، ہماری سلیٹ کلیئر ہو جاتی ہے۔ صبح کی عبادت میں یہ جو چیزیں ہیں نا، اے مومنو، پھر میں کیا کہتا ہوں، انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ دیر از اے ٹیسٹ ان پڈنگ، جب تک پڈنگ نہیں کھائی اس کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح سے جب تک کہ عبادت کے اندر آپ آگے تھوڑا بڑھ کے اس کا مزہ نہیں چکھا، تب تک پتہ نہیں لگتا کہ عبادت کیا چیز ہے۔ واضح سننے سے خیالات بدلتے ہیں، واضح سننے سے انسان کے اندر خدمت پیدا ہوتی ہے، سچ بات ہے، لیکن عمل ہونا چاہیے، اور جو عمل ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبح کی عبادت ہمارے مذہب کا کرنل ہے، مغز ہے۔ صبح کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں مرنا، ایک دن مرنا ہے، موت سے پہلے ہم اس چیز کا مزہ چکھ لیں تو ہماری موت آسان ہوئے اور بعد میں ہمارے لیے بادشاہی پڑی ہے، مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اے مومنو، آپ خوش نصیب ہو کہ امام زمان کا بول آپ کے سینوں میں پڑا ہے، اس کو دن میں بھی اپنے خیالوں میں یاد کیا کرو۔ بیٹھ کے بیٹھک نہیں کرنی دن کے وقت، یہ صرف 4 اور 5 بجے اندر حکم ہے کہ ہم عبادت کریں، لیکن دن کے وقت چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے اپنے بول کو یاد کرتے رہو۔ ایک چیز یاد رکھنا، زبان سے بالکل پکارنا نہیں، منہ میں بھی بول کو یاد کرتے کرتے منہ میں بھی زبان ہلنی نہیں چاہیے۔ اور جب آپ ادھر بیٹھو عبادت کے لیے، جماعت خانے آ کے عبادت کرنا اس لیے اچھا ہے
کہ جماعت خانے کے اندر روحانیہ اور فرشتے جو ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو ان کی جو بڑائی ہے، ان کی جو اچھائی ہے، ان کی جو پاور ہے وہ ہم کو مدد کرتی ہے عبادت میں کنسنٹریٹ کرنے کے لیے. لیکن کنسنٹریشن کے لیے کچھ اصول ہیں. میں واضح میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک کورس ہے، جیسے انجینئرنگ کا، ڈاکٹری کا کورس ہوتا ہے یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر. کوئی کورس 1 برس کا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کی طرح 8 برس 10 برس کا کورس ہوتا ہے. عبادت کا بھی ایک کورس ہے. اور امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ اگر تم برابر میرے فرمان کے اوپر 5 برس عمل کرو تو تم کو وہ چیز ملے کہ جو ملنی چاہیے، یعنی نور کی بخشش ملے. امام نے 5 برس دیے ہیں. لیکن میں جماعتوں کے اندر کہتا ہوں کہ ان 5 برسوں کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 3 برس خوب محنت کرو. زیادہ دن ڈالو. عبادت نور کی چیز ہے، اور اگر ہمارے عمل اچھے نہیں تو کبھی بھی ہم عبادت کی پاکیزگی کو، پوترتائی کو، پیورٹی کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمارے عمل اچھے ہونا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، بد نظر نہیں کرنا، بدیاں برائیاں ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں کیا چیز بدی ہے. ان بدیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب عمل ٹھیک اور کلین ہو جائیں گے تو ہمارے اندر کلینلینس آئے گی، اور اس کلینلینس حالت کے اندر جب ہم بیٹھ کے عبادت کریں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. عمل اچھے ہوں گے، روزی رزق پاک ہوئے، بدن کو بھی پاک صاف رکھو، کیونکہ بدن کو پاک صاف رکھنا بھی عبادت میں شامل ہے. یہ بدن مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ خدا کی مسجد ہے، ٹیمپل آف گاڈ ہے. یہ اس کے اندر مولا بستا ہے. یہ جماعت خانہ ہے ہماری باڈی. ہمارے پیر شمس کہتے ہیں کہ میری جو باڈی ہے، کایا ہماری مسیطہ، من میرا مسلح. مسلح پہ بیٹھ کے عبادت اور نماز پڑھتے ہیں تو من میرا مسلح، اللہ میرا قاضی، کایا میری مسیطہ ہے. یہ جماعت خانہ ہے ہمارا جو باڈی ہے. اس کو بھی صاف پاک رکھو، گندگی سے دور رہو. ہر روز بدن کے جو خاص کپڑے ہیں جو بدن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر ہر روز نہیں بدلا سکتے تو 2 دن سے زیادہ مت پہنو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو عبادت میں کام آتی ہیں. ہمارے جو باڈی کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے ہیں ان کو روز نہیں بدلا سکتے. جو کہ بدلا سکتے ہو تو روز بدلاؤ، نہیں تو 2 دن سے زیادہ مت پہنو. دھو کے صاف کر کے پہنا کرو. کپڑے بھی ہمارے صاف ہوئے، باڈی بھی ہماری کلین ہوئے. یہ چیز ہم کو بیت الخیال میں کام آئے گی. دن کے وقت کھانا کھا لو، کم از کم 10 سے 20 منٹ آرام سے بیٹھو، آنکھیں بند کرو اور مولا کو یاد کرو. کھانا کھانے کے بعد جو آدمی بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے ان کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں امام سلطان محمد شاہ بتا چکے ہیں. کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد کم از کم 10 سے 20 منٹ آنکھیں بند کر کے صوفہ کے اوپر کدھر بھی کرسی پہ آرام سے بیٹھو اور اپنے دل کے اندر مولا کو یاد کرو. پھر اپنے کام دھندے پہ جاؤ، اور جہاں تک بن سکے کبھی پیٹ بھر کے کھانا مت کھاؤ. نبی کریم کہتے ہیں کہ تو 3 روٹیاں کھا سکتا ہے نا تو 2 کھایا کرو. تم 3 روٹیاں کھا سکے تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں 2 روٹیاں کھایا کرو. پیٹ بھر کے مت کھاؤ. پیٹ بھر سو تو بھاری تھسے. پیٹ بھر کے کھانا بیت الخیال کی عبادت کے ورد ہے، خلاف ہے. دن کو بھی رات کو بھی. اور رات کو خصوصی طور پہ لائٹ فوڈ ہونی چاہیے کہ جو 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہضم ہو سکے. مگر ایسا آدمی کہ جس کو بہت اچھی طرح سے خوراک چاہیے، ٹیسٹ دار، مزیدار، چٹپٹا چاہیے، پانی نکلتا ہوئے آنکھوں سے، سر سے، اور مرچیں کھا رہا ہے، سی کر رہا ہے، اس آدمی کو عبادت کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے عبادت نہیں ہے. سمپل فوڈ کھاؤ اور جلدی سو جاؤ. عبادت 4 بجے شروع ہوتی ہے تو 4 بجے سے پہلے کم از کم 5 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے.
اگر گھر پہ بیٹھتے ہو عبادت کے لیے تو 3:45 بجے ضرور اٹھ جاؤ، 10:30 بجے سو جاؤ۔ بگننگ کے اندر جلدی سے نیند نہیں آئے گی، لیکن ہر روز برابر 10:30 بجے کبھی پلنگ میں چلے جاؤ گے تو 10-15 دن کے بعد گھڑیال اندر کی ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ جیسے ہی پلو کے اوپر سر رکھا تو گئے، یعنی کہ آدھے منٹ میں سو جانا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں 1-1 گھنٹہ تک وہ حساب کرتے رہتے ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ مومن کو یہ نہیں ہوتا، مومن نے تو آنکھیں بند کی اور سو گیا اور ارادہ کیا، اٹھ بیٹھا۔ اگر گھر پہ بندگی کرنی ہے تو 3:45 بجے اٹھو، اور جماعت خانے آنا ہے تو 3:30 بجے اٹھو۔ آنکھ صاف ہو کے ٹوائلٹ میں جا کے 1 گلاس پانی پیو، کیونکہ نیند میں ہمارے بدن کا جو پانی ہے وہ سوکھ جاتا ہے، سانس میں پانی باہر جاتا ہے، اس لیے اٹھنے کے بعد 1 گلاس پانی پیا کرو، لیکن برف کا پانی نہیں، باڈی ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر کا پانی پیو، یہ سرکولیشن کے اندر کام آئے گا اور دھیان لگانے میں بھی ٹھیک رہے گا، ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے۔ عبادت کرو، عبادت کے بعد کبھی نیند آتی تو سو جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی عبادت کے بعد جماعت خانے سے جا کے کئی لوگ سو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، سوا کہ اس کو کہیں کام کاج کے لیے جانا ہے۔ یہ جو صبح کی نیند جو ہے نا جماعت خانے کے ٹائم کے بعد کی، اس میں آدھا پونا گھنٹہ ایسی نیند ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو انسپریشن ملتا ہے، ایسی اس کو سپنے آتے ہیں کہ جو حقیقت میں ڈریم نہیں ہے، ایک قسم کی گائیڈنس ہے۔ اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر بہت سی گائیڈنس ملتی ہے، اچھے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے خود کے بہت سی پرابلمز اس میں سولو ہو جاتی ہے۔ کام کاج ہے تو بولے نہ سو، مگر اپنی زندگی کے حساب سے، اپنی باڈی کے حساب سے، عمر کے حساب سے کم از کم انسان کو اتنی نیند چاہیے کہ اس کے بدن کو فائدہ ہوگا۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی 18-20 برس کا جوان ہے، لڑکا کے لڑکی، تو اس کو کم از کم 10 گھنٹے سونا چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے سوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر بڑھتی رہتی ہے، نیند گھٹتی جاتی ہے۔ 40, 50, 60 برس کی عمر تک آدمی کو 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ 60 برس کے بعد آدمی کو 5 گھنٹے نیند، 6 گھنٹے کافی ہے۔ بہت زیادہ سونے سے دماغ کی حالت ویک ہو جاتی ہے۔ 60-65 برس کی عمر کے بعد بہت تو 5 سے 6 گھنٹے، بہت تو اگر بن سکے تو 4-5 گھنٹے سونا چاہیے، لیکن پاسبل نہیں سب کے لیے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی باڈی کو راحت ملنی چاہیے، ضروری ہے، مگر حد سے زیادہ نہیں، لمٹ لیس نہیں۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، کام کاج کرتے کرتے، وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، دل بیار دست بکار، دل یار سے لگا ہے، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے مولا کو یاد کرتے رہو۔ میں تو خیال کا بول بھی یاد کر سکتے ہو، مگر بیٹھک نہیں کرنا، کنسنٹریٹ نہیں کرنا، یوں اس کو ریپیٹ کرتے رہو، اس کی محبت میں سرشار رہو، اس کی باتیں سوچتے رہو، اس کی باتیں سنتے رہو، اور اس کی باتیں سننے سے ہمارے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت عشق ہے، یہ بیت الخیال کا فروٹ ہے۔ حضرت امام کی محبت بیت الخیال کا فروٹ ہے، اس فروٹ کو کھاؤ اور چکھو، اور اس نور کی مستی میں زندگی گزارو کہ اس کی خوشی کا کوئی پار نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ یہ ہے ہماری بیت الخیال کی عبادت۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقت کی سمجھ دے وے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، اپنی محبت دے وے، رسم سکوت میں پورا رکھے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حضرت امام تمام بلائے آفت ظاہری باطنی دور کرے، اور اپنی نور کی بخششوں میں آپ کو ہمیشہ شامل رکھے۔ سکھی رہو، آباد۔